السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں فائر رانی کا چینل کہانی کی دنیا۔ اگر آپ کو میرا چینل پسند ہے تو پلیز سبسکرائب کیجیے، کمنٹس کیجیے اور لائک کیجیے تاکہ میں مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے بناتی رہوں۔ آج جو میں اسٹوری کا ٹاپک ہے وہ ہے نئی تختی۔ کالی اینٹیں، کالا روڈ، مینا برساتیں زور زور، کالے بادل چھائے ہوئے تھے، خوب ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور بچے گلیوں میں اچھل کود کر رہے تھے اور گا رہے تھے۔ ایسے خوبصورت موسم میں چنو ہمیشہ کی طرح دوستوں کے ساتھ لٹو کھیلنے کے بجائے اپنے چھوٹے سے گھر میں اندھیرے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ آج وہ بہت افسردہ تھا کیونکہ آج اسکول سے آتے ہوئے راستے میں اس کی کچھ بچوں سے لڑائی ہو گئی تھی جنہوں نے غصے میں آ کر اس کی تختی توڑ دی تھی۔ چنو کو کسی اور کا ڈر ہو یا نہ ہو، اس وقت اسے صرف ابا کی مار یاد آ رہی تھی۔ وہ ابا کے خیال سے ہی کانپ رہا تھا۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ہی تو ابا نے اسے نئی تختی لا کر دی تھی اور ساتھ ہی ہدایت بھی کی تھی کہ اب سال بھر سے پہلے نئی تختی کا نام بھی نہ لینا۔ چنو کو رونا آ گیا۔ کیا اس دنیا میں مجھ سے زیادہ بھی بدقسمت کوئی ہوگا؟ چنو اٹھ کر کھڑکی میں کھڑا ہو گیا، لیکن باہر کا منظر اسے ذرہ برابر خوش نہ کر سکا۔ اے چنو، یہاں گھس کر کیا کر رہا ہے؟ جا، تیرے دوست بلانے آئے ہیں، اماں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ چنو کھڑکی سے ہٹ گیا۔ اماں، ان سے کہہ دو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ چنو نے چارپائی پہ بیٹھ کر تھوڑی ہتھیلی پر رکھی۔ کیا مصیبت آ پڑی ہے تیری طبیعت پر؟ صبح تو ٹھیک تھا، خیر سے خوب ناشتے کر کے اسکول گیا تھا، اماں نے کہا۔ اماں، وہ میری تختی ٹوٹ گئی۔ یا میرے اللہ! ارے نئی تختی توڑ ڈالی تو نے؟ اماں نے تختی کے ٹکڑے ہاتھ میں لے لیے۔ میں نے نہیں توڑی اماں، لڑکوں نے توڑ ڈالی۔ چنو روحانسا ہو گیا۔ چل جانے دے، مت رو، میں تجھے نہیں دلا دوں گی، اماں نے چنو کو دلاسا دیا۔ کیسے دلا دو گی اماں؟ پرسوں چودھری سے پیسے ادھار لے کے ابا گھی لائے تھے، ابا بہت ماریں گے۔ اماں، تم ابا کو نہ بتانا، یہ جو تختی کا بڑا ٹکڑا ہے نا، اس کو گھسا گھسا کر ٹھیک کر دو۔ چنو واقعی پریشان تھا۔ اماں بولی، اس طرح تو تختی چھوٹی ہو جائے گی، بس تو دل چھوٹا نہ کر، میں تجھے کسی طرح منگوا ہی دوں گی۔ چنو کو اماں سے یہی امید تھی، لیکن وہ ابا سے ڈر رہا تھا۔ جب ابا کو معلوم ہوگا تو اس کی شامت آ جائے گی۔ اماں، تم ابا کو سمجھا کر بات کرنا، چنو نے کانپتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں کر لوں گی میں، بس تو باہر جا۔ اماں یہ کہتی ہوئی باہر چلی گئیں۔ چنو کے ابا بڑے غصے والے تھے، انہوں نے کئی بار معمولی بات پر چنو کی پٹائی کر دی تھی۔ سب کے ابا تو اچھے ہوتے ہیں، میرے ابا نہ جانے کیوں اتنے سخت ہیں، چنو نے سوچا، اور یہی سوچتے سوچتے وہ سو گیا۔ ابا کھیت سے آ چکے تھے۔ جب وہ کھانا کھانے لگے تو چنو کے کان دیوار سے لگا دیے۔ چنو نے اپنے کان دیوار سے لگا دیے۔ اسے یقین تھا کہ ابھی اماں ابا سے تختے والی بات ضرور کریں گی۔ اسکول سے آتے ہوئے آج چنو کی لڑائی ہو گئی کچھ بچوں سے، بڑا پیٹا انہوں نے چنو کو۔ اماں کی آواز آئی تو چنو کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ چنو کی اپنی غلطی ہوگی، ویسے بھی بڑا بدتمیز ہو گیا ہے یہ، اس کا دماغ درست کرنا ہی پڑے گا۔ ابا کی کرخت آواز آئی اور چنو کانپنے لگا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اماں کی آواز آئی، ان بچوں نے چنو کی تختی توڑ ڈالی۔ یہ سن کر چنو کے پسینے چھوٹ گئے۔ کیا نئی تختی توڑ دی؟ نہیں، توڑوا دی کمبخت نے؟ ابا کی غصے بھری آواز آئی۔ ادھار پر گزارا ہو رہا ہے، اس مہینے کہاں سے لاؤں گا میں نئی تختی؟ کہاں مر گیا چنو؟ ابھی اس کو بتاتا ہوں کہ بے پرواہی کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، روز روز فرمائشیں کرتے کنکال کر کے رکھ دی ہے اس نے۔ ابا غصے میں کھانے سے اٹھ گئے۔ وہاں چنو کان لگائے کھڑا کانپ رہا تھا۔ کیسے توڑ دی انہوں نے تیری تختی؟ تو کہاں مر گیا تھا؟ تو لڑنے جھگڑنے سے باز نہیں آیا؟ ابا نے ایک دو تھپڑ اس کی کمر پہ دے مارا۔ ارے بچہ ہے، غلطی سے ٹوٹ گئی، بلکہ لڑکوں نے توڑی ہے، بس میں اپنی جمع پونجی سے اسے تختی دلا دوں گی۔ اماں چنو کو بچانے کی کوششیں کر رہی تھی۔ ابا، میرے ابا معاف کر دو، غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں ٹوٹے گی تختی، دھیان سے رکھوں گا، ابا معاف کر دو۔ چنو اماں کے پیچھے چھپ گیا، وہ مسلسل رو رہا تھا۔ اماں نے چنو کو پکڑ لیا، لیکن ابا نے اسے کھینچا اور ایک اور ہاتھ کمر پر دے مارا۔ چنو چیخ چیخ کر رونے لگا۔ نہ بیٹے نہ، اٹھ جا، شاباش، کیا ہوا میرے لال کو؟ چنو کے کان سے ایک آواز ٹکرائی۔ چنو نے ڈر کر آنکھیں کھول دیں، یہ تو ابا کی آواز تھی۔ چنو نے دیکھا سامنے ابا کھڑے تھے۔ کیا ہوا میرے لال کو؟ اتنی جلدی کیوں سو گیا اور کیوں رو رہا ہے؟ ابا نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ چنو کپکپاتے ہوئے بولا، ابا معاف کر دیں، ابا غلطی ہو گئی، اب میں تختی نہیں توڑوں گا، مجھے چھوڑ دو ابا۔ چنو رونے لگا۔ نہ بیٹا نہ، ابو نے چنو کو گلے لگا لیا۔ تو نے شاید برا خواب دیکھا ہے، میں نے تجھے کیوں ماروں گا بھلا؟ میرے بیٹے نے جان بوجھ کر تھوڑی توڑی ہے تختی، ابا نے اسے چمکارتے ہوئے کہا۔
چنو نے ابا کو غور سے دیکھا، کیا یہ وہی ابا تھا؟ ابا اتنے نرم کیسے ہو گئے؟ ابا نے مارا کیوں نہیں، ڈانٹا کیوں نہیں؟ چل میرے چنو، اٹھ جا، منہ ہاتھ دھو لے، پھر چلتے ہیں دونوں نئی تختی لینے۔ آ جا جلدی، آج مجھے پیسے مل گئے۔ ابا خوش نظر آ رہے تھے۔ کیا یہ میرے ابا ہیں؟ چنو نے سوچا، میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ میرے ابا اتنے اچھے ہیں، ورنہ بننے کے ابا نے تو اس کی تختی گم ہونے پر مار مار کر اس کا بطن سجا دیا تھا۔ یعنی میرے ابا میری بھلائی کے لیے مارتے ہیں، بے وجہ تو انہوں نے کبھی نہیں مارا۔ چنو خوشی سے چھلانگ لگا کر کھڑا ہو گیا۔ میرے ابا دنیا کے سب سے اچھے ابا ہیں۔ وہ اپنے ابا کا ہاتھ پکڑے نئی تختی لینے جا رہا تھا۔ سو ویورز، یہ تھی میری آج کی ویڈیوز۔ بتائیے کس طرح کی تھی میری ویڈیو۔ اگر پسند آئے تو پلیز لائک کیجیے اور کمنٹس کیجیے تاکہ میں مزید اس طرح کی ویڈیوز بناتی رہوں۔ اور اجازت چاہتی ہوں، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔